صحرائے عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے نخستانی شہروں سے اسلام کا پیغام برق رفتاری کے ساتھ نکلا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے نصف صدی کے اندر اسلام 3 بر اعظموں میں پھیل چکا تھا۔ اسلام، جیسا کہ کچھ مغرب میں تصور کرتے ہیں، تلوار کا مذہب نہیں ہے اور نہ ہی یہ بنیادی طور پر جنگ کے ذریعے پھیلا ہے۔ یہ صرف عرب کے اندر تھا، جہاں بت پرستی کی ایک خام شکل پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام کا پرچار ان قبائل کے خلاف جنگ کے ذریعے کیا گیا جو خدا کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے، جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ عرب کے باہر بھی عرب فوجوں نے تھوڑے ہی عرصے میں فتح کی ہوئی وسیع سرزمین تلوار کے زور سے نہیں بلکہ نئے مذہب کی اپیل سے مسلمان ہوئی۔ یہ ایک خدا پر ایمان اور اس کی رحمت پر زور تھا جس نے بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لایا۔ نئے مذہب نے لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ بہت سے لوگ یہودی اور عیسائی بنے رہے اور آج تک ان عقائد کے پیروکاروں کی اہم برادریاں مسلم سرزمین میں پائی جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ اسلام کا پھیلاؤ صرف عرب سے باہر اس کی معجزانہ ابتدائی توسیع تک محدود نہیں تھا۔ بعد کی صدیوں کے دوران ترکوں نے پرامن طریقے سے اسلام قبول کیا، جیسا کہ برصغیر پاک و ہند اور مالائی بولنے والی دنیا کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے قبول کیا۔ افریقہ میں بھی اسلام گزشتہ 2 صدیوں کے دوران یورپی استعماری حکمرانوں کی زبردست طاقت کے دوران بھی پھیلا ہے۔ آج اسلام نہ صرف افریقہ بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی بڑھ رہا ہے، جہاں مسلمان اب ایک قابل ذکر اقلیت پر مشتمل ہیں۔ مسلم دنیا کی ترقی اور اس کے اندر موجود مختلف خلافتوں کا خلاصہ صحیح رہنمائی کرنے والے خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور اسلام قبول کرنے والے پہلے بالغ مرد ابو بکر خلیفہ بنے۔ ابو بکر نے 2 سال حکومت کی، جو عمر کے بعد 1 دہائی تک خلیفہ رہے اور جن کے دور حکومت میں اسلام مشرق و مغرب میں وسیع پیمانے پر پھیل گیا اور سلطنت فارس، شام اور مصر کو فتح کیا۔ یہ عمر ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی فوج کے اختتام پر یروشلم کی طرف پیدل مارچ کیا اور عیسائی مقامات کی حفاظت کا حکم دیا۔ عمر نے پہلا سرکاری خزانہ اور ایک جدید ترین مالیاتی انتظامیہ بھی قائم کی۔ اس نے اسلامی حکومت کے بہت سے بنیادی طریقوں کو قائم کیا۔ عمر کے بعد عثمان بن گئے، جنہوں نے تقریباً 12 سال حکومت کی، جس دوران اسلامی پھیلاؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ خلیفہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جس نے نوبل قرآن کا حتمی من نقل کیا اور اسلامی دنیا کے چاروں کونوں میں بھیجا تھا۔ اس کے نتیجے میں علی نے جانشین کیا، جو آج تک اپنے فصیح خطبوں اور خطوط اور اپنی بہادری کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی مسلمانوں کے دلوں میں احترام کا ایک خاص مقام رکھنے والے صحیح ہدایت یافتہ و خلفاء کی حکومت ختم ہو گئی۔ اموی 661 میں قائم ہونے والی اموی خلافت تقریباً 1 صدی تک قائم رہنے والی تھی۔ اس دوران دمشق ایک اسلامی دنیا کا دارالحکومت بن گیا، جو چین کی مغربی سرحدوں سے لے کر جنوبی فرانس تک پھیلا ہوا تھا۔ اس عرصے کے دوران نہ صرف اسلامی فتوحات کا سلسلہ شمالی افریقہ سے ہوتا ہوا مغرب میں اسپین اور فرانس تک اور مشرق میں سندھ، وسطی ایشیا اور ٹرانسبکسیانا تک جاری رہا، بلکہ نوزائیدہ اسلامی دنیا کے بنیادی سماجی اور قانونی ادارے بھی قائم ہوئے۔ آنے والے عباسیوں نے دارالحکومت کو بغداد منتقل کر دیا، جو جلد ہی سیکھنے اور ثقافت کے ایک بے مثال مرکز کے ساتھ ساتھ ایک وسیع دنیا کا انتظامی اور سیاسی مرکز بن گیا۔ انہوں نے 500 سال سے زیادہ حکومت کی، لیکن رفتہ رفتہ ان کی طاقت ختم ہوتی گئی اور وہ صرف علامتی حکمران رہ گئے، جو مختلف سلطانوں اور شہزادوں کو قانونی حیثیت دیتے تھے، جنہوں نے حقیقی فوجی طاقت کا استعمال کیا۔ عباسی خلافت کو بالآخر ختم کر دیا گیا جب منگول حکمران ہلوگوں نے 1258 میں بغداد پر قبضہ کر لیا اور اس کے بے مثال کتب خانوں سمیت شہر کا بیشتر حصہ تباہ کر دیا۔ جب بغداد میں عباسیوں کی حکومت تھی، مصر، شام اور فلسطین میں فاطمیوں، ایوبیوں اور مملوکوں جیسے طاقتور خاندانوں نے اقتدار سنبھالا۔ جہاں تک اسلام اور مغربی دنیا کے درمیان تعلق ہے، اس علاقے میں سب سے اہم واقعہ پوپ کی طرف سے اعلان کردہ صلیبی جنگوں کا سلسلہ تھا اور مختلف یورپی بادشاہوں کی طرف سے حمایت کی گئی تھی۔ مقصد اگرچہ سیاسی تھا، لیکن ظاہری طور پر مقدس سرزمین اور خاص طور پر یروشلم پر عیسائیت کے لیے دوبارہ قبضہ کرنا تھا۔ اگرچہ شروع میں کچھ کامیابی ہوئی اور شام اور فلسطین کے کچھ حصوں میں مقامی یورپی حکمرانی قائم ہو گئی، لیکن آخر کار مسلمان غالب آ گئے اور 1187 میں صلاح الدین نے فتح حاصل کی۔
عظیم مسلم رہنما نے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کیا اور صلیبیوں کو شکست دی۔ شمالی افریقہ اور اسپین جب عباسیوں نے دمشق پر قبضہ کیا تو اموی شہزادوں میں سے ایک فرار ہو گیا اور وہاں سے اسپین تک کا طویل سفر طے کر کے وہاں اموی حکومت قائم کی۔ اس طرح اسپین میں اسلام کے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ قرطبہ دارالحکومت کے طور پر قائم ہوا اور جلد ہی نہ صرف آبادی کے لحاظ سے بلکہ اپنی ثقافتی اور فکری زندگی کے نقطہ نظر سے یورپ کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ امویوں نے 2 صدیوں تک حکومت کی یہاں تک کہ وہ کمزور ہو گئے اور ان کی جگہ مقامی حکمرانوں نے لے لی۔ دریں اثنا شمالی افریقہ میں مختلف مقامی خاندانوں کا راج رہا یہاں تک کہ 2 طاقتور بربر خاندان 12 اور 13 صدیوں میں شمالی افریقہ اور اسپین کو بھی متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بعد اس علاقے پر ایک بار پھر مراکش کے شریفیوں جیسے مقامی خاندانوں کی حکومت تھی جو اب بھی اس ملک میں حکومت کرتے ہیں۔ جہاں تک خود اسپین کا تعلق ہے، مسلمانوں کی طاقت مسلسل زوال پذیر رہی یہاں تک کہ 1492 میں غرناطہ میں آخری مسلم خاندان کی شکست ہوئی۔ اس طرح اسپین میں تقریباً 800 سالہ مسلم حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ منگول حملے کے بعد منگولوں نے اسلام کی مشرقی سرزمین کو تباہ کر دیا اور صحرائے سینا سے ہندوستان تک 1 صدی تک حکومت کی، لیکن انہوں نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا اور الخانیوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد تیمور اور اس کی اولاد نے کامیابی حاصل کی جنہوں نے سمرقند کو اپنا دارالحکومت بنایا اور 1369 سے 1500 تک حکومت کی۔ تیمور کے اچانک عروج نے عثمانی سلطنت کی تشکیل اور توسیع میں تاخیر کی سلطنت، لیکن جلد ہی عثمانی اسلامی دنیا کی غالب طاقت بن گئے۔ عثمانی سلطنت عاجزانہ ابتدا سے ترکوں نے پورے اناطولیہ اور یہاں تک کہ یورپ کے کچھ حصوں پر غلبہ حاصل کیا۔ 1453 میں فاتح نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا اور بازنطین سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ عثمانیوں نے مشرقی یورپ اور تقریباً پوری عرب دنیا کو فتح کیا۔ مغرب میں صرف مراکش اور موریتانیہ اور یمن، حضرموت اور جزیرہ نما عرب کے کچھ حصے ان کے کنٹرول سے باہر تھے۔ وہ سلیمان عظیم کے ساتھ اپنی طاقت کے عروج پر پہنچے جن کی فوجیں ہنگری اور آسٹریا تک پہنچ گئیں۔ 17 صدی کے بعد ویسٹیم یورپی طاقتوں اور بعد میں روس کے عروج کے ساتھ عثمانیوں کی طاقت ختم ہونے لگی، لیکن اس کے باوجود وہ پہلی جنگ عظیم تک شمار کی جانے والی ایک طاقت رہے جب انہیں ویسٹیم قوموں نے شکست دی۔ اس کے فوراً بعد کمال اتاترک نے ترکی میں اقتدار حاصل کر لیا اور 1924 میں عثمانیوں کی 6 صدیوں کی حکمرانی کو ختم کر دیا۔ فارس جبکہ عثمانیوں کا زیادہ تر تعلق اپنی سلطنت کے مغربی محاذ سے تھا، مشرق میں فارس میں صفویوں کے نام سے ایک نیا خاندان 1502 میں برسر اقتدار آیا۔ صفویوں نے اپنی ایک طاقتور ریاست قائم کی جو 2 صدیوں تک پروان چڑھی اور اس کے لیے مشہور ہوئی۔ فنون لطیفہ کا پھول ان کا دارالحکومت اصفہان نیلی ٹائل والی مساجد اور شاندار مکانات کے ساتھ سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک بن گیا۔ 1736 کے افغان حملے نے صفوی حکومت کا خاتمہ کیا اور افغانستان کی آزادی کی تیاری کی جو 19ویں صدی میں رسمی طور پر رونما ہوئی۔ فارس خود ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا یہاں تک کہ مشرقی فاتح نادر شاہ نے ملک کو دوبارہ متحد کر لیا اور یہاں تک کہ ہندوستان کو فتح کر لیا، لیکن اس کے قائم کردہ خاندان کی حکمرانی قلیل مدتی تھی۔ زند خاندان نے جلد ہی 1779 میں قاجاروں کے ہاتھوں تختہ الٹ دیا جنہوں نے تہران کو اپنا دارالحکومت بنایا اور 1921 تک حکومت کی جب ان کی جگہ پہلیوں نے لے لی۔ ہندوستان جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، اسلام دریائے سندھ کے مشرق میں پرامن طریقے سے داخل ہوا۔ 13ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں نے آہستہ آہستہ سیاسی طاقت حاصل کی، لیکن یہ دور جس نے اسلام اور اسلامی ثقافت دونوں کی توسیع کی نشاندہی کی تھی، اس کا خاتمہ 1526 میں تیموری شہزادوں میں سے ایک بابر کے ذریعہ ہندوستان کے بیشتر حصے پر فتح کے ساتھ ہوا۔ اس نے طاقتور مغل سلطنت قائم کی جس نے اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں جیسے مشہور حکمران پیدا کیے اور جو ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے بتدریج عروج کے باوجود 1857 تک قائم رہی جب اسے سرکاری طور پر ختم کر دیا گیا۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا دور مشرق میں ملائی دنیا میں اسلام 12ویں صدی میں شمالی سماٹرا میں پھیلنا شروع ہوا اور جلد ہی جاوا، سماٹرا اور سرزمین ملائیشیا میں مسلم سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ ملائی دنیا کی نوآبادیات کے باوجود اسلام اس علاقے میں پھیلا جس میں موجودہ انڈونیشیا،
मलाइशिया, जनूबी फिलिपाइन और जनूबी थाईलैंड शामिल हैं, और अब भी दूर मशरिक के जजीरों में जारी है। अफ्रीका, जहां तक अफ्रीका का ताल्लुक है, इस्लाम मशरिकी अफ्रीका में इस्लामी दौर के बिल्कुल शुरू में दाखिल हुआ, लेकिन कुछ अरसे के लिए साहिल तक महदूद रहा। सिर्फ सूडान और सोमालीलैंड आहिस्ता आहिस्ता अरब और अस्सालामाइज होते गए। मगरबी अफ्रीका ने इस्लाम की मौजूदगी को शुमाली अफ्रीका के ताजिरों के जरिए महसूस किया, जो सहारा के जुनूब में अपने ऊंटों के काफिले के साथ सफर करते थे। 14वीं सदी तक माली जैसे इलाकों में पहले से ही मुस्लिम सल्तनतें मौजूद थीं, और मगरबी अफ्रीका में टिम्बक्टू और मशरिकी अफ्रीका में हरार इस्लामी लांगून की नशिस्तें बन चुके थे। रफ्ता रफ्ता इस्लाम अंदरून और जुनूब दोनों तरफ दाखिल हुआ। वहां बड़ी करिश्माती शख्सियात भी नमूदार हुईं, जिन्होंने यूरोपी तसल्लुत के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत की तहरीक की। अफ्रीका की इस्लामाइजेशन का अमल नौआबादियाती दौर में ख़त्म नहीं हुआ और आज भी जारी है, जिसका नतीजा ये है कि अब ज़्यादातर अफ्रीकी मुसलमान एक ऐसी रवायत पर गामज़न हैं जिसकी अमली तौर पर सब सहारा अफ्रीका के बाज़ इलाकों में इस्लाम के तौर पर एक तवील तारीख़ रही है।